اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على واقعات میں بہت تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں. منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی اور اس مسجد میں وہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. اب دیکھیں بنائی کیا ہے مسجد, کیونکہ شو اپنے آپ کو مسلمان ہی کرتے تھے, لیکن ایک الگ سی مسجد بنا لی کہ مسجد ہوگی تو پبلک آئے گی, تو ہم اس میں تعلیم کریں گے اور تعلیم کے نام پہ فاسد چیزیں بھی ٹرانسفر کرتے رہیں گے. اس مسجد کو نام دیا گیا مسجد زرار, ضرر پہنچانے والی مسجد. تو اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا کہ آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں, کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ان کا مقصد ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ مسجد سے بھی فساد پھیلتا ہے, سمجھتے ہو, اور ہر مسجد اس قابل نہیں ہوتی کہ جہاں بھی بن رہی ہے آپ چندہ دے کے تعاون کریں. لوگ یہ دیکھتے ہیں بس مسجد ہے, آپ کو کیا پتہ یہ بنانے والا ہو سکتا ہے چندے کی دکان کھول رہا ہو یہاں پہ. مسجدوں کا تو اصل مقصد ہے اللہ کی یاد کو زندہ کرنا, تبلیغ کرنا, نمازیں قائم کرنا, اصل تو یہ ہے نا. لیکن انسان اپنی نیت سے اس اصل کو چینج کر سکتا ہے. مسجدیں آج کل اللہ کے لیے بھی بنتی ہیں اور بھی کچھ کاموں کے لیے بنتی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. مسجد کا ایک بہت بڑا کردار ہمارے زمانے میں چندے کی دکان بھی ہے. کیا ہے بولو؟ چندے کی دکان. آپ اگر بے روزگار ہیں, کوئی کام دھندہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے, پریشان ہیں, جس کام میں ہاتھ ڈالو نقصان, خربوزے بیچ کے بھی دیکھ لیے, ٹماٹر کا بزنس کر کے بھی دیکھ لیا, پیسہ نہیں آ رہا, اور ظاہر ہے خربوزے ٹماٹر میں آئے گا کتنا پیسہ. تو اس کے لیے بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم یہ جگہ پہ مسجد بنا رہے ہیں, اور داڑھی رکھ لو, تھوڑا سا چہرے پہ نور ٹائپ کی 2-3 چیزیں لے آؤ, کبھی تھوڑا سا رو بھی لو, اللہ کے خوف سے پبلک کو دکھا دو, آنسو لے آؤ, پیاز کاٹتے ہوئے نا آنسو آ جاتے ہیں. بہت سارے ڈرامے ہیں, میں نے بہت لوگوں میں دیکھے ہیں, تجربے بہت ہیں ہمارے. تو چندہ بھی اکٹھا ہوگا, پھر اس میں شٹرنگ ڈال دو, پھر اس شٹرنگ کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے جمع ہوں گے, مسجد بھی بناتے رہو اور ساتھ میں آپ کا کھانچا بھی کھلتا رہے گا. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, بس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے. صحیح ہے نا, اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہیے جس سے بندہ سمجھ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے میری بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس مسجد میں پھر آپ 4 دیواری کھڑی کریں. پھر مسجد تو ظاہر ہے چلتی ہی چندوں سے ہے, گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی مسجدوں کو فنڈ ملتا نہیں ہے. پھر نوٹ چھاپتے رہیں اور لوگوں کی دعائیں بھی ملیں گی. نوٹ بھی چھاپیں گے, لیکن یہ ایسی چوری اور ایسی ڈکیتی ہے جس میں عزت بھی ہوگی, روحانی مقتدا بھی آپ بنیں گے, امام مؤذن کو رکھ کے اس کی تنخواہ دے کے ان کی دعائیں بھی لیں گے, اور 4.5 نوٹ ایسے چھاپیں گے. بہترین کام ہو رہا ہے یہ مارکیٹ میں, زبردست. تو ایک کام اس زمانے میں مسجد کا یہ بھی ہے. تو یہ نہیں کہ جہاں مسجد بن رہی ہے جا کے بس چندہ دے دو, تحقیق کرو یہ بندہ ہے کون. تو یہ دکان بنانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. دوسرا کام مسجدوں سے یہ بھی ہوتا ہے فرقہ واریت. مختلف قسم کے چینلز پہ غالب آنے کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری ایک مسجد ہونی چاہیے, کیونکہ پبلک جو اکٹھی ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے بولو؟ مسجد پہ. تو فرقہ واریت کے نام پہ بھی مسجدیں بنتی ہیں کہ میرا مسلک پھیل جائے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مسجد میں رش چونکہ زیادہ ہے, لوگ بہت آ رہے ہیں, تو ہم بالکل قریب میں ایک بنا لیتے ہیں. حالانکہ ایک محلے میں جب ایک مسجد ہے تو قریب میں دوسری مسجد کی چندہ ضرورت بولو نہیں ہے, لیکن بناتے ہیں لوگ.
او بھائی ایک مسجد میں اچھا بھلا رش ہے, لوگ آ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تھوڑا ارلی جانب بنا لو. نہیں جی وہیں بنانا ہے, اسی کے قریب ہی. تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, بس اپنی دکان چلانے کے لیے ہوتا ہے کہ میرے بھی ایک چودراہٹ ہونا, میں اپنی الگ سے بناؤں گا. جیسے عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں 1 یا 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں, ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں؟ میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا, بولو وہاں نماز پڑھے گا. میں جب پنجاب میں تھا نا, میں نے 1 مہینے امامت کی, تو عید کا دن آنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی. میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں, وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں؟ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں. تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ یہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں, 3 کر لیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی, میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے, بولو ادھر بھیجیں گے. ایک نماز ہو, بڑا اجتماع ہو. لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی. یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو, بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے, ہم بھی وہیں جائیں گے. ایک بڑا اجتماع ہو, ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو. عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے. نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے, مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے, بارش وغیرہ کے عذر سے, ورنہ نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے, مسلمانوں کا بڑا دن ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو, پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, غیر مسلم بھی دیکھیں, اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا. تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے, تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا. تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں یار, کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے, مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے, جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا, تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے, ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 4 آدمی, یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی, تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا, پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز, وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے. تو اتنے چھوٹے, ہر آدمی اخپل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا, 4 بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر چندہ ہوگا, چندہ ورنہ چندہ نہیں ہوتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے منافقین نے مسجد بنائی تھی, نام مسجد کا تھا, کام مسجد والا نہیں. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں, لیکن اس سے بجائے اسلام کو فائدہ ہونے کے کچھ لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں, کچھ فرقواریت پھیلتی ہے, اور مسجدوں پہ قبضے والے سین تو بہت ہو رہے ہیں. اچھا جگہ قبضہ کرنی ہو تو بھی مسجد, راستوں میں بنا لیتے ہیں مسجد. تو دیکھنا چاہیے بھائی یہ کوئی ڈھنگ کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرو, ورنہ مسجد کے نام پہ تعاون بولو نہ کیا جائے. باقی مسجد بنانا بہت بڑی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے
youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।